بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طالبات۔ آج جون کی 6 تاریخ ہے اور آج آپ ملاحظہ کریں گے میں اور میری زندگی کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کے خیالات جو کہ بہت اعلیٰ طریقے سے اسٹوڈنٹ نے پیش کیے ہیں۔ اسٹوڈنٹس آپ بھی پارٹیسپیٹ کیا کریں ڈسکشن میں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اگر کسی اسٹوڈنٹ نے ابھی تک میرا واٹس ایپ گروپ جوائن نہیں کیا تو یہ نمبر نوٹ کرے 034459695150، اس پہ واٹس ایپ کریں اور اپنا نام شہر کا نام لکھ کے انشاءاللہ آپ کو میں لنک سینڈ کر دوں گا گروپ کا، آپ جوائن کر لیجیے گا۔ اس گروپ میں ڈیلی بیس پہ ہم آپ کو ٹاپک دیتے ہیں اور آپ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ یہ میرا موبائل نمبر ہے، اگر آپ میرے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ کال کر کے بات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو نوٹس چاہیے تو اس پہ آپ بات کر کے میرے سے نوٹس منگوا سکتے ہیں، انیشل ٹیسٹ کے بھی اور ISSB کے بھی۔ آئیے سنتے ہیں اسٹوڈنٹس کے خیالات جو انہوں نے اس موضوع پہ گفتگو کر کے پیش کی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ My name is Arshad Zia. I am belong to the upper deer. آج نے سر عمران نے جو ٹاپک حوالہ کیا ہے میں اور میرا زندگی، تو میں اس زندگی کے بارے میں کچھ انفارمیشن آپ دوں گا۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی پیدائش اور موت کے درمیان جو وقت ہے اس کو کیا کہتے؟ اس کو زندگی کہتے۔ دا بایو کے اصطلاح میں کہ فنکشن آف RNA is called as life۔ RNA کا جو کام ہوتا ہے اس کو لائف کہتا ہے۔ ہم اس دنیا کے لیے، ہم جب اس دنیا آئے تو اس زندگی اور اس زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ زندگی میں اور میرے زندگی کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا انفارمیشن دوں گا کہ زندگی میں صرف اور صرف محنت کرنا ہوگا۔ اگر محنت کرو تو پھر کامیاب ہو جائے، اگر محنت نہیں کرو گا تو پھر آپ ناکام ہو جائیں گا، اور اس دنیا میں بھی ناکام اور وہاں بھی ناکام۔ محنت سے بالکل مت گھبرائے، کیونکہ محنت سے گھبرانے سے انسان کو زنگ لگ جاتا ہے، عقل ناکار ہو جاتی ہے اور ہمت پست ہو جاتی ہے۔ اگر ہم روزانہ محنت اگر ہم روزانہ محنت کریں تو ہم کو کامیابی مکمل طور پر جلدی مل جائے گا۔ وہی کام اور کوشش کامیابی کا بہترین راستہ ہے، یہی آپ کی بیماریوں کا علاج ہے اور یہی آپ کے لیے بہترین خزانہ ہے۔ تو انشاءاللہ میں سر عمران کا لیکچر روزانہ سنتا ہوں اور انشاءاللہ میں ISSB کے لیے بھی پریپریشن کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ I am joined to the FARC Army۔ والسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی نیم از شفیق فرام اپر دیر۔ آج کا موضوع ہے میں اور میری زندگی، اس کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ آج تو میری زندگی بس تو ایسے ویسے چل رہا ہے، بس گزار رہی ہے۔ آج کل تو لاک ڈاؤن ہے اس لیے میں گھر پہ ہوں، تو پھر بھی میں اپنے محنت کر رہا ہوں۔ میرا مقصد ہے کہ میں آرمی جوائن کروں اور اپنی قوم اور وطن کی خدمت کروں، تو اس لیے میں سر عمران کے لیکچر روزانہ سنتا ہوں اور اپنا محنت کرتا ہوں، پریپریشن جاری رکھتا ہوں۔ تو انشاءاللہ جب لاک ڈاؤن ختم ہو جائے تو میں وہاں آؤں گا راولپنڈی، اور سر عمران کی اکیڈمی پہ پریپریشن کروں گا ISSB کے لیے اور انیشیل کے لیے۔ تو یہ میرے زندگی کا مقصد ہے کہ میں آرمی جوائن کروں۔ انشاءاللہ میں اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوگا۔ Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Faisal Khan. I belong to Mansehra, and today my topic is about me and my life. Alhamdulillah, my life is going very well. As we know, we are suffering from an epidemic, and all the world is suffering from this epidemic. And a lot of people is affected by this epidemic. A lot of people got death by this epidemic. And may Allah give to help to those people who affected by it. And may Allah save to us from this epidemic, because it's that is very dangerous. May Allah save to us. May Allah everyone save to from this epidemic, from this type of death. After that, being a student, I would like to tell you about the study. So this is a very good time for us for study, because we are free. Everyone is free nowadays. Actually, I have done recently intermediate, so that's why I'm free. And those people who had done intermediate, so that's
definitely they will be free. So I should to give you advice that you should to study these days, you should to utilize these days, because if anyone wanted to give test about anything, and actually I will give to test and actually it's my hope I will join the forces, that is a army. So I am also studying about the I'm also preparing myself for the 146 PMA long, and I'm watching a lot of videos, and I had watched, and I'm also watching nowadays the video of the Sarimran about the PMA 146 course, which is very valuable videos and which is very knowledgeable. We get a lot of knowledge from these videos, so we should to follow. If anyone want to join army, wanted to join air force, wanted to join navy, so I give to advise them they should to watching the videos of the Sarimran, which is very valuable, very knowledgeable for the student. So according to my opinion, this videos is very well. Inshallah, I hope I will recommend it an SSB and initially, and everything's very well, very easily, because I am watching every videos of the Sari Imran and every day, and I also do my homework very well, and I prepare myself very well. So inshallah I will join to it. So this is my advice to everyone watching the video of Sari Imran. If anyone wanted to force, thank you very much. السلام علیکم جنٹل مین. میرا آج کا عنوان ہے میں اور میری زندگی. زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک کا جو سفر ہے وہ زندگی کہلاتا ہے، اور اسی زندگی میں انسان بے شمار ایسے واقعات سے رونما ہوتا ہے جن میں ہزاروں خوشیاں اور ہزاروں غم شامل ہیں. چونکہ انسان خطا کا پتلا ہے اور اتنا تجربہ کار بھی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں سامنے والے شخص کی پریشانیوں کو لمحوں میں پرکھ لیتا ہے، اور جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے اسے اس بات کا تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ جتنا اچھا زندگی کو سمجھتا تھا اتنی ہے نہیں. کیونکہ زندگی جو ہے انسان کو وقت سے پہلے ہی تھکا دیتی ہے، ایسی تھکاوٹ جو نہ کسی دوا، نہ کسی تسلی، اور نہ ہی راتوں کی نیندوں سے جاتی ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے خود کو ٹائم دیں. خود سے ٹائم دینے کا مطلب ہے انسان خود کو وقت دے، تاکہ وہ اکیلے بیٹھے سوچے کہ جو اس نے اپنا گزرا ہوا وقت گزار دیا اس میں اس نے کیا اچھا اور کیا برا کیا، اور جو آنے والا وقت ہے اس میں اسے کیا کرنا چاہیے. ایسا کرنے سے انسان اپنے اندر بے شمار ایسی غلطیاں جن کو ٹھیک کر لیتا ہے، اور وہ اسے آنے والے وقت میں نہیں کرتا. اسی طرح جو ہماری زندگی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر عمل کریں، اور حدیثوں کے مطابق ہی اپنی زندگی کو گزاریں، تاکہ ہم اپنی فانی اور ابدی زندگی میں کامیابی حاصل کر جائیں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام مزمل فیاض ہے اور میں ملتان سے ہوں. جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ میں اور میری زندگی. دیکھیں میں ملتان کا رہنے والا ہوں اور میں ایک بہت ہی خوشحال زندگی گزار رہا ہوں الحمدللہ. دیکھیں آپ خوشحال زندگی تب گزارتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو اندر سے خوش رکھتے ہیں. کسی بھی ناکامی کے لیے اپنے آپ کو کبھی بھی یہ نہ کہیں جی میں یہ نہیں کر پایا اور ڈپریشن میں چلے جائے، کیونکہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ جو بھی لوگ فیل ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. انسان کو ہمیشہ خوش رہنا چاہیے. جب تک آپ کی سانس ہے نا آپ کو خوش رہنا چاہیے، اور خوش رہنے سے ہی جو مشکلات ہیں وہ دور ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ میں ایک BSc کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میری زندگی میں بہت سے خوشیاں بھی ہیں غم بھی ہیں، لیکن الحمدللہ آئی ایم ہیپی ود مائی لائف.
اور انسان کو ہمیشہ ہی خوش رہنا چاہیے چاہے جیسے بھی حالات ہوں۔ واصف علی واصف کا ایک جملہ ہے کہ خوش نصیب تو وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے، اور الحمدللہ میں اپنے نصیب پر خوش ہوں۔ انسان کو صرف محنت کرتے رہنا چاہیے، اور جو نتیجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتا ہے۔ محنت کا صلہ ضرور ملتا ہے، محنت کبھی بھی آپ کی رائے گاہ نہیں ہوتی کسی بھی صورت میں، صرف یہ ہے کہ آپ پر امید رہیں، کیونکہ جو بندہ پر امید ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ انہیں چنتا ہے اور انہیں کامیابی دیتا ہے۔ اور زندگی میں ہمیشہ مطمئن رہنا چاہیے، جو کچھ بھی ہوا بس ایک چیز دھیان میں رکھیں کہ محنت کریں اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرے گا ہمارے لیے وہ بہتر ہوگا۔ اور محنت جو بھی لوگ بڑے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کے اندر محنت کی ہے، وہ آج اس محنت کا پھل کھا رہے ہیں، اور ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ محنت کریں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں، اور جتنا ہو سکے خوش رہنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ خوشی والا عنصر بہت کم ہے۔ دنیا کے اندر غم اتنے ہیں کہ آدمی خوش نہیں رہ سکتا، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو ایسا رکھیں کہ ہمیشہ خوش نظر آئے، اندر سے بھی باہر سے بھی۔ تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Hello dear friend, Assalamu alaikum. I am Asif Ali Bahar. I am from district Sangar and my province Sindh. So first all of sabko Jummah Mubarak ho. So today our topic is me and my life. So first all of we understand me. How do we come in this world? How do we born in this world? تو انسان پہلے اپنے وجود کو سمجھے کہ میں اس دنیا میں کیسے آیا، میں اس دنیا میں کیسے پیدا ہوا، اپنے آپ کو سمجھے، وہ ایسے سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں تھا، یہ میرے اللہ کی رحمت اور اللہ کی فضل اور اس کے کرم سے اس نے مجھے بنایا اور مجھے ایک اپنا بندہ چنا، اور مجھ سے اللہ نے کچھ اللہ کے کچھ مجھے احکامات اللہ نے مجھے دیے، اب مجھے اس احکامات کو پورا کرنا ہے۔ تو پہلے میں نے اپنے آپ کے بارے میں بتایا میں کیا تھا، مینس کہ اپنا وجود۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ تھی کہ میری زندگی، اس میں یہ مینس مطلب نہیں کہ یو ٹوٹلی گیٹ دیٹس مائی لائف، بٹ یو شوڈ نیڈ سم ہیلپ دوز which are needy, which are totally poor, don't earn some money, so that things are make you happy. You should do their help, and that's very important things, and that's mean your life. اپنی لائف سے آپ یہ نہیں سمجھو کہ میری لائف یہ، اگر آپ دکھ دردوں اور غموں اور بے سہاروں کی مدد کرو گے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ میں اور میری زندگی میں بندہ کچھ آئے، زندگی میں اگر بندہ گزارنا چاہتا ہے، he want to spend their life, so he should need to understand others' problem. As we know, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he never disappointed anyone. He means we lots of lesson in our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam life. He never told someone to something, never give someone pain. He just want peace and love. This is there is a lot of big example for us to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So we should follow our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We should follow our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam guideline. That's a very strong point. That's make our life perfect. We should understand that things. So we don't say that this is my life. Your life, just you care for others. That's make your life complete. I think you understand my point. So guys, Allah Hafiz. So I end up my topic. So guys, thank you guys. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام علی حسن ہے اور میں وزیر عباس ہوں۔ آج کا جو لیکچریٹ ہے اس کا موضوع ہے میں اور میری زندگی۔ مجھے اور میری زندگی کو تقریباً جڑے ہوئے 19 سال کا عرصہ گزر چکا اور ابھی 20واں سال ہے۔ اس جو تمام جو عرصہ اس میں ہم دونوں نے بہت سی مشکلات دیکھی، بہت سی آسانیاں دیکھی، بہت سے حالات تھے جو ہمارے مواقف تھے، بہت سے حالات تھے جو ہمارے مقابل تھے۔ بہت سے سبق ہمیں سیکھنے کو ملے اور بہت سے سبق ہم نے سکھائے دوسروں کو اپنے تجربے سے۔ اب کہنے کو تو یہ صرف یہ میری زندگی ہے، لیکن میرا اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ جو کرتی ہیں مجھے نہ میری مرضی سے یہ ملی، نہ میری مرضی سے یہ مجھ سے چھین لی جائے گی۔ بس جتنی دیر تک یہ میرے پاس ہے مجھے بس اس کو ایک اچھے طریقے کے ساتھ، جو کہ اس کو دینے والے نے مجھے
عطا کی ہے، مطلب جو انسٹرکشن دیا ہے مجھے کہ اس کے مطابق آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کو اچھے کاموں میں استعمال کروں، لوگوں کی مدد کروں، جس میں کافی حد تک میں کامیاب بھی ہوں. اب تک جیسے بھی گرتے پڑتے یہاں تک پہنچے ہیں، اور آگے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کریں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی امانت جب انہیں لوٹائیں گے تو فخر کے ساتھ لوٹائیں گے کہ جو آپ نے امانت ہمیں دی تھی ہم نے اس کو اچھے کاموں کے لیے اس کو استعمال کیا، نہ کہ برے کاموں کے لیے. تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی جو زندگی ہے اس میں برکت عطا فرمائے. جو زندگی جتنی بھی کسی کی زندگی ہے اچھی گزارنی چاہیے، اور اللہ ہمیں بھی اپنی جو زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنی چاہیے، تاکہ آخرت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری طرف سے میرے ٹیچر سر عمران اور میرے دیکھنے والے دوستوں کو السلام علیکم. فرینڈس، میرا نام کاشان علی اور میرا تعلق سندھ کے شہر نوابشاہ سے، اور آج کا ٹاپک کا عنوان ہے میں اور میری زندگی. ہر انسان کا اپنی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی ہے تو اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے جس کو وہ حاصل کرتا ہے. تو پرسنل گول ان لائف یو اچیو. جب آپ ہارڈ ورک کرتے ہیں تو آپ اپنے گول کو اچیو کرتے ہیں. ہارڈ ورک از اے کی آف سکسیز. جب آپ ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ مسلسل محنت کرتے رہتے ہیں تو اپنی زندگی کے اندر گول کو اچیو کرتے ہیں. مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس کو اچیو کر اپنے گول کو اچیو کرتے ہیں. اور زندگی کے بیسیکلی 3 مراحل ہوتے ہیں. ایک جب انسان بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر موت تک کا مرحلہ. اس کے بعد جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو پھر قبر کا مرحلہ، قیامت کے دن جب اٹھے گا تو وہ تیسرا مرحلہ. تو 3 مرحلے انسان کے ہوتے ہیں، اور اللہ ہمیں تینوں مراحل کے اندر ہمیں ہمارے اساتذہ کو کامیابی عطا فرمائے. دنیا کے اندر بھی سرخرو فرمائے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سرخرو فرمائے. دیکھیں، اگر زندگی ملی ہے تو زندگی کے اندر کام ایسا کر کے جائیں ہم اپنے معاشرے کے اندر کہ بعد میں ہمارے کو یاد کیا جائے کہ کیونکہ انسان جب چلا جاتا ہے دنیا سے تو اپنی یادیں چھوڑ کے جاتا ہے. تو اچھے دنیا سے کام کر کے جائیں. اس لائف اپنے ملک کے لیے اپنی سرحدوں کی حفاظت کر کے جائیں، یعنی اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جائے، اپنے معاشرے میں اچھا رول ادا کریں. اور فرینڈس، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سناتا ہوں. ایک آرٹسٹ ہوتا ہے، بیسیکلی مجھے نام صحیح سے یاد نہیں ہے، لیکن میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں. میں نے بھی سنی تھی، مجھے بہت اچھی لگی تھی. ایک آرٹسٹ ہوتا ہے مائیکل، جس کا نام ہے مائیکل. وہ جاتا ہے کسی شو کے اندر، ایک بچی اس کے پاس آتی ہے، اس کے پاس کاپی ہوتی ہے. وہ اس کو بولتی ہے یہ مائیکل بہت بڑا آرٹسٹ ہے. وہ اور اس کو پیج آگے کرتی ہے، بولتی ہے اس کے اوپر کچھ ڈرا کریں، کچھ پینٹنگ بنائے. وہ ایک اسکیچ ڈرا کرتا ہے اس کے اوپر، یعنی کچھ جلدی سے اس کے اوپر پینٹنگ بناتا ہے. وہ بہت خوبصورت پینٹنگ بن جاتی ہے. اور پھر وہ بچی واپس اپنے گھر لے کر آتی ہے، گھر والوں کو دکھاتی ہے، اور اس پینٹنگ کی بہت ڈیمانڈ ہوتی ہے. اور وہ جو مارکیٹ کے اندر جو پینٹنگ وہ بیچتی ہے وہ کم سے کم بھی 10,000 روپے کی وہ پینٹنگ جاتی ہے. وہ بولتی ہے ایک اتنے سے اسکیچ، یعنی وہ مائیکل نے جو ڈرا کرا تھا اتنا سا اسکیچ، اس کی اتنی ڈیمانڈ. وہ اس کو بہت مطلب کہ وہ تعصب ہوتا کہ میں بھی مائیکل سے یہ بات سیکھوں. اور وہ دوبارہ مائیکل کے پاس آتی ہے اور بولتی ہے مائیکل، یہ جو تم نے یہ ڈرا کرا ہے اتنا سا اسکیچ، یہ کیا تم مجھے سکھا سکتے ہو؟ اب اس مائیکل کا آپ الفاظ سنیے، وہ کیا بولتا ہے. مائیکل بولتا ہے آپ یہ جو اسکیچ جو میں نے بنایا اس کے پیچھے میری 22 سال کی ایفرٹس ہے. ایک اس کے جو میں نے جلدی سے یہ اسکیچ بنایا اس کے اوپر میری 22 سال کی ایفرٹس ہے. پھر جا کے میں نے یہ میرا ایک اسکیچ بناتا ہوں تو میری اتنی ویلیو ہوتی ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں اس کی کتنی محنت ہوتی ہے، کسی انسان کی کامیابی کے پیچھے اس کی ایفرٹس کتنی ہوتی ہے. تو ہم لوگ جب ایفرٹس کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. اور اسی بات سے میں اپنے ٹاپک کا اختتام کرتا ہوں. اللہ حافظ. Assalamu alaikum gentlemen, my name is Khizr Shahid and I am from Karachi, Pakistan. Today my topic is میں اور میری زندگی. Gentlemen, انسان کی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں پازیٹیو چینج ہے، جس سے اسے بھی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے. سو دا فرسٹ تھنگ از ہیلتھ. ہماری زندگی میں ہماری صحت کا ہونا بہت ضروری ہے. صحت ہے تو تندرستی اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے جو کہ
صحت ہے تو آپ ہیں، صحت ہے تو ہر کچھ سب کچھ ہے، صحت سے ہر انسان ایک ہر کام کر سکتا ہے، تو اپنے آپ کو ہمیں فزیکل فٹ رکھنا چاہیے۔ تو الحمدللہ میری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو فزیکل فٹ رکھوں۔ نماز فجر کے بعد میں رننگ کرتا ہوں اور اس کے بعد کچھ ایکسرسائز کرتا ہوں۔ ہر سپورٹس میں میرا انٹرسٹ ہے کہ جو بھی سپورٹس ہو میں کوشش کرتا ہوں اس کے اندر میں پارٹیسپیٹ کروں۔ الحمدللہ میں فٹ بال بھی کھیلتا ہوں، کرکٹ بھی، باکسنگ بھی۔ اینڈ سیکنڈ تھنگ از کہ ہمیں اپنے فیملی ریلیشنز جو ہیں اسے اسٹرانگ رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے فیملی ممبرس کو، اپنے پیرنٹس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے۔ الحمدللہ میرے جو پیرنٹس ہیں وہ میرے ساتھ فرینڈس کی طرح ہیں، میں ان سے ہر پرابلمز اپنی ڈسکس کرتا ہوں، ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، اور بڑوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کیونکہ جب ہم بڑوں میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں کچھ سیکھنے کو ہی ملتا ہے، کچھ اچھا سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ مسئلے جو ہیں وہ بھی ڈسکس کرتا ہوں تو وہ مجھے اچھا اس کا حل بتاتے ہیں، سولیوشن بتاتے ہیں۔ تو جو چیز سے وہ منع کریں میں اس پوری کوشش کرتا ہوں کہ وہ کام نہ ہی کیا جائے۔ اور پیرنٹس کی دعا ایسی ہوتی ہے کہ جو آپ کی کامیابی کے راستے جو ہے وہ کھول دیتی ہے۔ سو دا تھرڈ تھنگ از سوشل ریلیشنز۔ ہمارے سوشل ریلیشنز بھی اچھے ہونے چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص جس کا کوئی دوست نہ ہو، اور دوست بھی ایسا کہ جو آپ کو جو ہے آپ کو اچھے راستہ دکھائے، جو کہ آپ کی مشکل میں آپ کا ساتھ دے۔ سوشل ریلیشنز میں کہتے ہیں کہ مین از اے سوشل اینیمل۔ اگر اس سینٹنس میں سے سوشل نکال دیں تو صرف اینیمل رہ جاتا ہے۔ تو ایک انسان جس کا سوشل ریلیشنز نہ ہو، جو اکیلا رہتا ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ زیادہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، زیادہ جو ہے وہ ڈپریشن میں آ جاتا ہے۔ تو انسان کو فرینڈس بنانے چاہیے، فرینڈس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے۔ میرے بھی الحمدللہ بہت اچھے دوست ہیں، میں ان کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کرتا ہوں، وہ میری بہت ہیلپ کرتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں، ہر کام میں میرا جو ہے ساتھ دیتے ہیں۔ سو دا لاسٹ تھنگ از کہ کریئر، اپنے کریئر کے لیے محنت کرنا، اپنے کریئر کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا۔ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے کریئر کی طرف زیادہ فوکس رکھوں، اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے ہارڈ ورک کروں، اس سے زیادہ ٹائم دوں۔ اور لاسٹ تھنگ از نماز، اللہ تعالیٰ پر یقین ہو آپ کا، اور نماز 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ انسان جتنا بھی فیم حاصل کر لے اور جتنا بھی انسان عہدے پر چلا جائے، اسے دلی سکون اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے رب کے ساتھ جو ہے ہم کلام نہ ہو، اور اس کا ذریعہ جو ہے بہترین وہ نماز ہی ہے۔ تو میری بھی پوری کوشش یہی رہتی ہے میں 5 وقت کی نماز ادا کروں اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں کہ ہمیں کامیابی حاصل ہو اور ہم ایک اچھی زندگی بسر کریں، اور آخرت میں بھی ہمارے جو ہے اچھا مال ہو۔ تھینک یو سو مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ My name is Ibrar. I am belong from Karachi. Today I am here to tell about initial notes of Sir Imran. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اسکرین پر سر عمران کے نوٹ شو ہو رہے ہیں، تو میری آپ سب سے پہلے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ سر کا نمبر نوٹ کریں اور اپنے دوستوں تک بھی یہ پہنچائیں، کیونکہ جو کسی کا بھلا کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھلا ہی ہوتا ہے۔ اس نوٹس میں سر نے بہت محنت کی ہے، سر نے دن رات کر کے نوٹس تیار کیے ہیں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ اگر ان نوٹس کی قیمت 10,000 بھی ہو تو بہت کم ہے، کیونکہ سر نے دن رات کر کے بہت محنت مشقت کر کے ہمارے لیے نوٹس تیار کیے تاکہ ہم اس سے تیاری کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ان نوٹس سے تیاری کر کے اگر محنت کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور سر کی دعاؤں سے ہم انشاءاللہ کامیابی پائیں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وربل انٹیلیجنس ہے، وربل انٹیلیجنس، اس میں بھی سر نے بہت محنت کی ہے، اور اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے آنسر بھی ایک پیج پر آخر میں دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں یہ نان وربل انٹیلیجنس ہے۔ اس کے بعد یہ آگے یہ ایکیڈیمک پورشن ہے۔ ایکیڈیمک پورشن میں کم و بیش 88 ٹیسٹ ہیں، 88 ٹیسٹ ہیں، اور اگر آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کامیابی پائیں گے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، سر نے بہت محنت کر کے نوٹس تیار کیے، اور سر کے لیے بھی دعا کرتے رہیں۔
اور میری آخر میں آپ سب سے پھر یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ سر سے نوٹس منگوا لیں تاکہ آپ اس سے تیاری کر کے اپنے انیشیل ٹیسٹ کلیئر کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔